اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات محترم، روزہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج بھی اسی موضوع پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب شرح مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 176۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں قے آ جائے جسے، تو اس پر روزہ قضا نہیں، جو جان کر قضا قے کرے وہ قضا کرے۔ حضرات محترم، اس حدیث کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قے آ جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے قدرتی طور پر انسان کو ایسا پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے قے آ جائے، منہ بھر کر قے آ جائے، تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوگا اور دوبارہ روزہ لٹایا جائے گا۔ وہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی پر چاروں اماموں کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص روزے دار ہوتا ہے، روزے میں عمدہ قے کرے، تو روزہ جاتا رہے گا، یعنی روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ قے کا کچھ حصہ غیر مخصوص حصہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، حلق میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ اب ابھی ذکر اس کا علم نہیں ہوتا کہ واپس جا رہا ہے یا نہیں، محسوس ہر آدمی کو نہیں ہوتا، لیکن قے آتی ہے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ آتی ہے قے، اور منہ بھر کر آئے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی قے کہ جو ہتھیلی پر ایک درم کے برابر ہو، یعنی تھوڑی سی قے سے روزہ نہیں جاتا، روزہ نہیں ختم ہوتا۔ اور اس قے پر جو منہ بھر کر قے آئی، اس سے روزہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس پر کفارہ نہ ہوگا۔ حضرت محترم، اسی طرح ایک آگے حدیث حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو روزہ افطار کر دیا، یعنی حضور علیہ السلام نے قے کی تو روزہ آپ نے افطار فرما دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت سومان سے ملاقات کی اور کہا، اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو روزہ افطار فرما دیا۔ فرمایا انہوں نے سچ کہا، اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی انڈیلا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی شریف اور دارمی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ ذکر جلیل القدر صحابی رسول تابی اور حضرت عمر، حضرت ابو دردہ، حضرت صوبان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے روزے میں عمدہ قے کی ضرورت سے تو اسے روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا۔ اب آپ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قے کو ناقص الوضو بھی کہا،
ایک تو کیسے روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا فرمایا ناقص الوضو بھی قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پانی میں لے کر حاضر ہوا۔ معلوم ہوا کہ منہ بھر کر کہ روزہ بھی توڑ دیتی ہے اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ منہ بھر کر کہ آنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ احباب جو جان بوجھ کر کہ کریں ان پر پھر وہ روزے کا کفارہ بھی ہوگا۔ جو ویسے کہ آ جائے اس پر روزے کا کفارہ نہیں ہوگا، وہ روزہ لٹانا پڑے گا، وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن جو خود کہ کرے، یعنی گلے میں ہاتھ لگا کر یا کسی ایسی چیز سے، تو اس سے پھر اس کو دوبارہ روزہ لٹانا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، جتنے سبسکرائبر بھائی ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پاک ماہ مقدس کا صدقہ، رمضان المبارک کا صدقہ، اس ماہ مقدس کا صدقہ، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، رب کائنات ان کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر کی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی حدیث کے ساتھ۔